بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 37 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل تقسیم آخر للحملیتی موضوع الحملیتی ان کان موجودا فی الخارجی وکان الحکم فیہا باعتبار تحقق الموضوعی ووجودہ فی الخارجی کانت القضیۃ خارجیۃ نحو الانسان کاتب وان کان موجودا فی الذہن وکان الحکم باعتبار خصوص وجودہ فی الذہن کانت ذہنیۃ نحو الانسان کلی وان کان الحکم باعتبار تقررہ فی الواقع مع عزل النظر عن خصوصیت ظرف الخارج او الذہن سمیت القضیۃ حقیقیۃ نحو الاربعۃ زوج والستۃ ضعف الثلاثہ۔ ترجمہ۔ فصل قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم۔ حملیہ کا موضوع اگر خارج میں موجود ہو اور اس کے اندر حکم باعتبار موضوع کے خارج میں متحقق اور پائے جانے کے اعتبار سے ہو تو اس قضیہ کو خارجیہ کہا جاتا ہے، جیسے الانسان کاتب۔ اور اگر موضوع ذہن میں موجود ہو اور حکم باعتبار خاص ذہن کے اندر پائے جانے کے اعتبار سے ہو تو اس کو ذہنیہ کہا جاتا ہے، جیسے الانسان کلی۔ اور اگر حکم باعتبار موضوع کے واقع کے اندر متقرر ہونے کے اعتبار سے ہو قطع نظر ظرف خارج یا ظرف ذہن کی خصوصیت کے تو اس کو قضیہ حقیقیہ کہا جاتا ہے، جیسے الاربعۃ زوج اور الستۃ ضعف الثلاثہ۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو مصنف نے یہاں سے تقسیم آخر للحملیہ، یہاں سے قضیہ حملیہ کی ایک اور تقسیم بیان کی ہے۔ حملیہ کی تقسیم باعتبار موضوع کے وجود کے اعتبار سے ہے۔ سبق کے اندر آگے بڑھنے سے پہلے ہم وجود کو سمجھ لیتے ہیں کہ وجود کا مطلب کیا ہے اور وجود کی کتنی قسمیں ہیں۔ وجود کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا پایا جانا، اور وجود تین طرح کا ہوتا ہے: وجود خارجی، وجود ذہنی اور وجود نفس الامری۔ وجود خارجی ہوتا ہے کسی شے کا خارج کے اندر پایا جانا، جس طرح کہ آپ انسان کے افراد زید، عمر، بکر کو دیکھتے ہو کہ وہ خارج میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جتنی بھی اشیاء ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں یا جن کو آپ سنتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں، تو یہ ساری اشیاء خارج کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ ان اشیاء کا وجود خارجی کہلاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے وجود ذہنی۔ وجود ذہنی ہوتا ہے کسی شے کا جانا۔ جس طرح کوئی شے خارج کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح ذہن کے اندر بھی شے کا ایک وجود ہوتا ہے، وہ اس کا مفہوم ہوتا ہے اور اس کا تصور ہوتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ زید ہے جو کہ خارج کے اندر پایا جاتا ہے، یہ تو اس کا وجود خارجی ہو گیا جو اس کے ساتھ قائم ہے۔ دوسرا ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہو تو آپ کے ذہن کے اندر بھی زید کا تصور آ جاتا ہے، تو یہ زید کا تصور، یہ اس کا وجود ذہنی ہے، یہ آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کھانے والی چیز ہے، ایک تو وہ خارج کے اندر موجود ہے، دوسرا یہ کہ آپ اس کو کھاتے ہیں تو اس کا ذائقہ آپ کے ذہن کے اندر اس کا ایک تصور اور وجود پیدا ہو جاتا ہے، یہ وجود ذہنی کہلاتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے وجود نفس الامری۔ وجود نفس الامری یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کا پایا جانا
قطع نظر ظرف خارج کی خصوصیت کے اور ظرف ذہن کی خصوصیت کے، یعنی شے کے پائے جانے میں نہ تو ظرف خارج کی خصوصیت کو دخل ہوتا ہے اور نہ ظرف ذہن کی خصوصیت کو کوئی دخل ہوتا ہے، وہ شے خارج میں بھی ہے اور اسی طرح وہ شے ذہن میں بھی ہے، خارج ذہن کے اندر برابر وہ شے پائی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے شے کا وجود نفس الامری۔ اب سمجھیے، وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے 3 قسم ہیں: خارجیہ، ذہنیہ اور حقیقیہ۔ وجہ حصر یہ ہے کہ موضوع پہلے 3 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ حملیہ کا موضوع خارج میں پایا جائے گا، یا ظرف ذہن میں پایا جائے گا، یا نفس الامر میں، یعنی قطع نظر خارج سے اور ذہن سے۔ اگر موضوع خارج کے اندر پایا جائے اور محمول کا حکم بھی موضوع کے لیے باعتبار خارج کے ہو تو اس قضیہ کو قضیہ خارجیہ کہا جاتا ہے، اور اگر قضیہ حملیہ کا موضوع ذہن کے اندر پایا جائے اور محمول کا ثبوت یا محمول کی نفی بھی باعتبار خاص ظرف ذہن کے ہو تو اس کو قضیہ ذہنیہ کہا جاتا ہے، اور اگر موضوع قضیہ حملیہ کا وہ نفس الامر میں پایا جائے، یعنی قطع نظر خارج اور ذہن کے، یعنی خارج اور ذہن میں وہ برابر پایا جاتا ہے، اور محمول کا جو ثبوت ہے وہ بھی قطع نظر سے ظرف خارج اور ظرف ذہن کی خصوصیت سے قطع نظر محمول کا ثبوت یا محمول کی نفی ہوتی ہے، یعنی موضوع خارج میں ہے تب بھی محمول کا ثبوت ہے، محمول ذہن میں ہے تب بھی محمول کا ثبوت ہے، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ حقیقیہ۔ اب آئیے ہم ان کی ایک ایک کی تعریف اور مثال کو سمجھتے ہیں اور مثال کو ان کی تعریفات کے اوپر منطبق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے قضیہ خارجیہ۔ قضیہ خارجیہ وہ قضیہ حملیہ ہے جس کا موضوع خارج میں پایا جائے اور محمول کا ثبوت یا محمول کی نفی موضوع سے وہ بھی باعتبار خاص ظرف خارج کے ہو، تو اس کو کہتے ہیں قضیہ خارجیہ۔ اس کی مثال ہے جس طرح کہ الانسان کاتب۔ الانسان کاتب، اس کا جو قضیہ حملیہ کا موضوع ہے وہ ہے الانسان، یہ خارج کے اندر پایا جاتا ہے، اور کاتب کا جو ثبوت ہے انسان کے لیے یہ بھی باعتبار خاص ظرف خارج کے ہے، کیونکہ یہ کتابت والی جو وصف ہے یہ انسان کو جو عارض ہوتی ہے یہ خارج کے اندر ہوتی ہے نہ کہ ذہن میں، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے قضیہ خارجیہ۔ سالبہ کی بھی آپ مثال سمجھ لیں، مثلا الانسان لیس بکاتب، یہاں کاتب کی سلب ہے انسان سے، تو انسان یہ خارج میں پایا جاتا ہے، اور کاتب کی سلب جو ہے وہ بھی خاص ظرف خارج کے اعتبار سے ہے، اس لیے الانسان کاتب یا الانسان لیس بکاتب یہ دونوں قضیے خارجیے ہیں۔ دوسرا ہے قضیہ ذہنیہ۔ قضیہ ذہنیہ وہ قضیہ عملیہ ہے جس کا موضوع ذہن میں پایا جائے اور محمول کا ثبوت یا محمول کی سلب وہ بھی باعتبار خاص ظرف ذہن کے ہو، تو ایسے قضیے کو قضیہ ذہنیہ کہا جائے گا۔ جیسے موجبہ کی مثال ہے الانسان کلیون، یہاں جو موضوع ہے انسان یہ خارج میں نہیں پایا جاتا بلکہ یہ ذہن میں پایا جاتا ہے، کیونکہ کلیت کا وصف جو انسان کو عارض ہے یہ اس انسان کو عارض نہیں جو کہ خارج میں ہے، بلکہ یہ اس انسان کو جو کہ ذہن میں پایا جاتا ہے، یعنی ذہن کے اندر انسان کا مفہوم ہے، تو انسان کے مفہوم کو کلیت عارض ہوتی ہے ذہن کے اندر، اور مفہوم آپ جانتے ہیں کہ مفہوم کہتے ہیں ما حاصلہ فی ذہن کو جو پائی جائے وہ مفہوم کہلاتی ہے، تو یہ کلیت جو عارض ہے، کلیت کا جو حمل ہے انسان کے اوپر یہ ذہن میں ہے، اور انسان کی ذات پر یہ حمل نہیں ہے بلکہ انسان کے مفہوم پر ہے۔ انسان کی ذات تو خارج میں ہے لیکن انسان کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں ہے، تو یہ موضوع بھی ذہن میں ہے اور کلیت والا جو حکم ہے انسان کے لیے وہ بھی ذہن میں ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے قضیہ ذہنیہ۔ سالبہ کی مثال لے لیں، جیسے الانسان لیس بجزئی، یہاں بھی بیانی اسی طرح کہ یہ جو جزئی کی سلب ہے انسان سے یہ انسان کی ذات سے نہیں بلکہ انسان سے کے مفہوم سے ہے، اور انسان کا مفہوم ذہن میں ہوتا ہے تو یہ موضوع ذہن میں، اور جزئی کی جو سلب ہے انسان کے مفہوم سے یہ بھی
ذہن کے اندر ہے نہ کہ خارج میں، کیونکہ جزئی ہے یا کلی ہے، یہ مفہوم کے قسم ہے، اور مفہوم کہتے ہیں ما حاصل فی الذہن کو۔ تیسرا قضیہ، قضیہ حقیقیہ۔ قضیہ حقیقیہ اس قضیہ حملیہ کو کہتے ہیں کہ جس میں محمول کا ثبوت موضوع کے لیے یا محمول کی سلب موضوع سے ہو، قطع نظر سے کہ وہ خارج میں ہے یا ذہن میں ہے۔ یعنی اگر موضوع خارج میں پایا جائے تب بھی محمول کا ثبوت یا سلب کر سکتے ہیں، اور اگر موضوع ذہن میں پایا جائے تو تب بھی محمول کا ثبوت یا محمول کی اسے سلب کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی مثال ہے الاربعۃ زوج، تو یہاں اربع خارج میں ہو تو تب بھی زوج کا اس کے اوپر حمل ہے، اربع ذہن میں ہو متحقق ہو تو تب بھی زوج کا اس کے لیے ثبوت ہوگا۔ یہ قضیہ حقیقیہ ہے، یعنی زوج کا اربع کے لیے ثبوت ہے قطع نظر سے کہ اربع خارج میں ہے کہ ذہن میں ہے، کسی ظرف کی خصوصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ظرف خارج کی خصوصیت کو کوئی دخل ہے، نہ ظرف ذہن کی خصوصیت کو کوئی دخل ہے۔ اربع خارج میں ہو تب بھی زوج کا اس کے لیے ثبوت ہے، اربع ذہن کے اندر ہو تب بھی زوج کا اربع کے لیے ثبوت ہے۔ اور اسی طرح الستۃ ضعف الثلاثہ، کہ ستہ 6 کا عدد یہ کیا ہے، 3 کا 2 گنا ہے، تو یہ ستہ خارج میں پایا جائے تب بھی ضعف الثلاثہ کا اس کے لیے ثبوت ہے، اور اگر ذہن میں پایا جائے تب بھی اس کے لیے ضعف الثلاثہ کا ثبوت ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے 3 قسم، خارجیہ، ذہنیہ اور حقیقیہ پڑھے۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ قضیہ خارجیہ، ذہنیہ اور حقیقیہ ان کی تعریفات اور مثالیں بیان کریں، اور مثالوں کو ان کی تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ کی دولت بھی عطا فرمائے۔